جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم لوگ جب یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں تو جب ڈالر کا ریٹ نیچے آتا ہے تو وہ ہمارے پیسے بھی کم ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی میکینزم ہے. آپ کا ٹیکسٹائل انڈسٹری والا اگر کوئی XYZ گروپ پاکستان سے باہر کپڑا بیچ رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہاں, تو ایک پاکستان سے باہر بیٹھے ایک صاحب نے اس سے کپڑا خریدنا ہے, جنہوں نے پہلے وہ ایک سرٹن یونٹ $100 میں وہ خریدتے تھے. اب ڈالر کی قیمت جب گر گئی تو اسی $100 میں اب وہ کم چیز خرید پائیں گے. تو ان کو ہوگا کہ یار ہم پاکستان سے کیوں خریدیں بھائی. پہلے اگر فار ایگزامپل $100 کنورٹ ہو رہے تھے آپ کے 10,000 میں, تو اب وہ $100 کنورٹ ہو رہے ہیں 5,000 میں, تو ہمارے پاس تو 5,000 آیا. لیکن اس سے ایک چیز نہیں ہوگی کہ ڈالر کا جب اس طرح ریٹ گرے گا تو ہمارے ملک میں انفلیشن بھی تو کم ہو رہی ہے, ہم اس 5,000 میں وہ 10,000 کے ایکولنٹ چیزیں خرید سکیں گے. ایسا نہیں ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کسی حد تک ایسا ہے بھی. اگر تو آپ کی معیشت کے اندر ڈالر کو استعمال کر کے ماضی میں چیزیں بنائی جا رہی ہوتی, پھر تو آپ کہتے ہیں کہ جی ڈالر کی قیمت اوپر یا نیچے جانے سے آپ کی اپنی بھی انفلیشن افیکٹ ہو رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ پاکستان کے اندر تو جو ماضی میں معاملات رہے ہیں, وہ ماضی میں پاکستان میں تو یہی معاملات رہے ہیں کہ ہماری پوری معیشت ڈالر کی قیمت کے ساتھ اس حد تک ضرور موو کرتی ہے کہ آپ کی دو چیزیں, ایک تو آپ تیل ڈالر میں امپورٹ کر رہے ہو, دوسرا آپ کی معیشت کے اندر قرضے جتنے ہیں وہ ڈالر میں ڈینومینیٹڈ ہیں. یعنی اس وقت پاکستان کا $130 ارب کے پاکستان کے بیرونی قرضے ہیں جو ہم نے پوری دنیا کو دینے ہیں. اب وہ آپ نے جو اس کے اوپر سود ادا کرنا ہے وہ آپ نے ڈالر میں ادا کرنا ہے. ڈار صاحب کی اس کو نیچے رکھنے کی, یا کسی بھی وزیر خزانہ کو اس کو نیچے رکھنے کی صرف سادی سی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے سود نہ بڑھ جائے. سود ہم نے چونکہ ڈالر میں دینا ہے, ڈالر جتنا مہنگا ہوگا ہمارا سود اتنا ہی بڑھے گا. تو اس حوالے سے انڈائریکٹلی اس کا مہنگائی کے اوپر افیکٹ آتا ہے, کیونکہ اگر سرکار بہت بڑا تیل کے اوپر, تیل مہنگا ہوگا اگر ڈالر مہنگا ہوگا, تیل مہنگا ہوگا تو پوری معیشت کے اندر مہنگائی آنا شروع ہو جائے گی. تو اس طرح انڈائریکٹلی اس کا افیکٹ ضرور ہے, اور اسی وجہ سے کوشش یہ کی جاتی تھی کہ ڈالر کو نیچے رکھا جائے. لیکن جتنے اس پہ معاشی ایکسپرٹ ہیں یا معاشی سائنسدان ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ اس کو نہ چھیڑو. پوری دنیا میں اب جتنی لبرل معیشت کے اوپر بات کی جاتی, جو امریکہ کے اندر بھی معیشت ہے, جو نظام زر جس کو آپ کہتے ہیں نا کیپٹلزم, وہ پوری دنیا میں کہتا ہے کہ مارکیٹس کو آپ کھلا چھوڑ دو, حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے منڈیوں کے اندر, مارکیٹ کے اندر